محمد شاہ رنگیلا کی رنگینیاں۔ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا اصل نام روشن اختر نصیر الدین شاہ تھا۔ مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ محمد شاہ عرف محمد شاہ رنگیلا 17 اگست 1702 کو پیدا ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا اورنگزیب عالمگیر کے بعد سب سے زیادہ عرصے تک ہندوستان کا بادشاہ رہا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنا زیادہ تر وقت عیش و عشرت میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کا زوال اورنگزیب عالمگیر کی سخت پالیسیوں کی باعث شروع ہو چکا تھا۔ محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں ان کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء اور مشیروں کے کندھوں پر تھی، جن کی آپس کی پسند و ناپسند اور لڑائیوں نے ہندوستان کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ نے، جو ایک مخلص مشیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی۔ لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش میں مگن رہا۔ جب محمد شاہ کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے نہایت بدحواسی میں زوجہ بہادر شاہ سے مشورہ طلب کیا۔ محمد شاہ رنگیلا شاہ جہاں اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ 17 ستمبر 1719 کو اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فحاشی و ریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرمان برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرعام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے۔ وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ محمد شاہ رنگیلا روزانہ 5 نئے لوگوں کو اپنا وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا، ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹس دیا تھا اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں
اور زمبورک سے لیس تھی، جبکہ کم وزن اور آسانی سے منتقل اور نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کی چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہی ہوا۔ جنگ کرنال میں محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا، اور اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کی قتل کے واقعے پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا، اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ کوہ نور ہیرا، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جوہر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کن ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا۔ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کی ذاتی مفاد و خودگردی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی سہی کسر بھی نہ چھوڑی۔ وارث تہرانی نے لکھا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ فزکس کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد یہی کچھ ہوا، اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو پہلے دب گئے تھے یا دبا دیے گئے تھے۔ محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا، صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائی سے دل بہلاتا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی فریاد بھی سن لی۔ سہ پہر کے وقت بازی گروں، نٹوں، نکالوں اور بھانڈوں کے فن سے لطف اٹھاتا۔ شامیں رقص و موسیقی سے اور راتیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں سے جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملوں کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے۔ اود بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھڑنے شروع ہو گئے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں ایک بڑے لشکر اور حملے کی آمد تھی۔ ان مشکلات کے باوجود کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی، اور دلی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب یہ بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توہن و کراہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنی پڑی۔
یہاں بھی کروفر کا یہ عالم کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈھالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن زرہ بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آئینی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزل باش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تہہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنوؤں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کرے۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چند دنوں کے اندر اندر شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو نادر شاہ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران بھیجنے میں آسانی ہو۔ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ مغلوں کی درباری اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ ابھی سن 46 کو ہی پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک کشی کا دورہ پڑا۔ حکیموں نے ہر نسخہ آزمایا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا۔
محمد شاہ رنگیلا ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن 15 اپریل 1748 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بہ پہلو دفن کیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دہلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد فراہم ہو سکے۔ یہ تھی کہانی محمد شاہ عرف محمد شاہ رنگیلا کی۔ ان کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔